بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب پڑھیں. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وقول اللہ عز وجل انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ. بس افتتاح تو ہو گیا بنام خدائے تعالی. بخاری شریف کے پڑھانے کے شروع میں جو مباحث ہوتے ہیں وہ تو حضرت استاد محترم کا وظیفہ ہے. وہی ان سے متعلق آپ کو علمی فیضان عطا فرمائیں گے. میرے پاس نہ علم ہے، نہ عمل ہے، نہ اور کچھ ہے، اس لیے میں ان چیزوں کو ذکر نہیں کرتا. یہ تو استاد کے حوالے ہوتی ہے چیز، وہ بیان کرتے رہتے ہیں. اور اس مختصر سے وقت میں میں اس حساب کے سامنے کیسے ذکر کر سکتا ہوں، کیونکہ یہ مباحث بڑے طویل ہیں. مجھے تو یہاں پر کچھ اور ہی بات عرض کرنا ہے، اور وہ اس لیے عرض کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ حضرات کو بھی عطا فرمائے. آپ سے اگر یہ سوال کیا جائے یا مجھ سے سوال کیا جائے کہ بھائی تم یہ بخاری شریف کیوں پڑھ رہے ہو، کیا وجہ ہے اور کیا مقصود ہے بخاری پڑھنے کا، تو ہم میں سے ہر ایک اپنی اپنی صلاحیت کے مطابق اس کا جواب دے دے گا، اور وہ جواب فی الجملہ غلط بھی نہ ہوگا. لیکن قرآن کریم نے اہل علم کے لیے ایک خاص چیز بیان فرمائی ہے. بس اسی کی طرف مجھے متوجہ کرنا ہے. فرمایا ہے کہ وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ. کتاب اللہ کی تعلیم دینے والے، بما کنتم تعلمون الکتاب، اور کتاب اللہ کا درس حاصل کرنے والے، وبما کنتم تدرسون. ان کو ربانی ہونا چاہیے، دنیا پرست نہ ہونا چاہیے، نفس پرست نہ ہونا چاہیے، اپنی رائے کی اتباع کرنے والا نہ ہونا چاہیے، اپنی خواہشات کی پیروی کرنے والا نہ ہونا چاہیے. جب ایسی صورت ہو جائے، خدا نہ کرے کہ اپنی رائے کا اتباع اور اپنی خواہشات کی پیروی پر عمل ہونے لگے، تو اہل علم کے لیے اس سے بڑا فتنہ اور کوئی نہ ہوگا، اور اس کا راستہ سیدھا ہلاکت کی طرف جائے گا. جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں اس کو، میں اسی کو کچھ تفصیل سے کھول کر بیان کرنا چاہتا ہوں. اپنی رائے پر اتباع، رائے کا اتباع، جس کو قرآن کریم کی اصطلاح میں اتباع ہوا کہتے ہیں. رائے کا اتباع اس قدر ہے آج کل بالخصوص اس طبقے میں جو اہل علم کہلاتا ہے
کہ اس کی نظیر ماضی میں نہیں ملتی. اپنی رائے کو عقیدتاً تو نہ صحیح، البتہ عملاً ہم نے وحی کا درجہ دے رکھا ہے. ذرا غور کریں، اپنے حالات زندگی پر، اپنے نفس پر غور کریں کہ اپنی رائے کو ہم نے عقیدتاً تو نہیں لیکن عملاً ہم نے اس کو وحی کا درجہ دے رکھا ہے. اپنی رائے پر ایسے جم جاتے ہیں اور اتنا اس کو پسند کرتے ہیں کہ دوسرے کی رائے ہمارے نزدیک کوئی حیثیت نہیں رکھتی. خصوصاً دینی مسائل کے اندر تو یہ بات اور زیادہ ہے، جیسا کہ ابھی عنقریب عرض کروں گا. جو فتنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے اندر بیان فرمایا کہ یہ فتنہ پیدا ہوگا، یہ فتنہ پیدا ہوگا، یہ فتنہ پیدا ہوگا، اس میں سے ایک فتنہ یہ بھی ہے. چنانچہ جلالین شریف میں آپ نے یہ روایت پڑھ لی ہوگی کہ اذا رأیت شحا مطاعا وہوا متبعا ودنیا موسرا واعجاب کل ذی رأی برأیہ فعلیک بنفسی. جلالین میں یہ روایت موجود ہے اور اس میں مشکات میں بھی. اذا رأیت شحا مطاعا، یہ حضرت صرف دوسروں کے لیے آپ نے بیان نہیں فرمائی ہیں چیزیں، سب سے پہلے اہل علم کے لیے بیان فرمائی کہ جب تم یہ دیکھو کہ آدمی اپنے بخل اور اپنے حرص کی پیروی کرنے لگا، بخل و حرص اس کے اندر پیدا ہو گیا اور ہر طریقے سے اس کو تسکین دینے کی فکر میں لگا ہوا، وَهَوًا مُتَّبَعًا، اور جب یہ دیکھو کہ خواہشات کی پیروی کی جانے لگی، جو جس کے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے بغیر اس کے کہ وہ جائز ہے ناجائز ہے حلال ہے حرام ہے، اس کو پورا کرنے کے پیچھے لگ جاتا ہے. وَالدُّنْيَا مُؤْثَرَةٌ، اور جب تم یہ دیکھو کہ دنیا کو دین پر اور آخرت پر ترجیح دی جانے لگی. ذرا اپنے زمانے کا نقشہ دیکھیں اور یہ حدیث دیکھیں. دنیا کو دین پر اور آخرت پر ترجیح دی جانے لگی، جب تم یہ دیکھو وَإِعْجَابَ كُلِّ ذِي رَأْيٍ بِرَأْيِهِ، اور جب تم یہ دیکھو کہ ہر رائے رکھنے والا شخص اپنی رائے پر پھولا ہوا ہے، مگن ہے اس کے اوپر، کسی دوسرے کی سنتا نہیں، تو یہ ان فتنوں میں سے ہے جو قیامت سے پہلے ہونے والے ہیں. یہ اعجاب کل ذی رائع برائع یہ عام طور پر اہل علم میں پایا جاتا ہے. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو محفوظ رکھے اس سے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل علم کو تو روشنی عطا فرما دی ہے قرآن و سنت کی. اسی قرآن و سنت کی روشنی میں اگر وہ چلیں گے اور اپنی رائے کو چھوڑ دیں گے تو کامیاب ہو جائیں گے، اور اگر اپنی رائے کو انہوں نے اس کے اندر دخل دیا تو پھر ہلاکت کا راستہ اختیار کریں گے. آپ تو ایسے مرکز میں ہیں جو خانقاہ بھی ہے اور تصوف کا بہت بڑا مرکز بھی ہے، سلوک و طریقت کے چشمے یہاں سے پھوٹ رہے ہیں. آپ نے سنا ہوگا ورنہ سن لیں گے کہ صوفیاء کرام کے یہاں اس وقت تک اہلیت پیدا نہیں ہوتی اس طریقت میں کچھ آگے بڑھنے کی جب تک کہ اپنی رائے کو کچل نہ دیا جائے. رائے کا کچل دینا اور اپنی رائے کو بالکل ختم کر دینا اور فنا کر دینا، یہ بنیاد ہے اس راستے میں اور اس سلوک میں ترقی. جو بھی اس کے خلاف کرتا ہے اور اپنی رائے زنی کرتا ہے تو وہ کامیاب نہیں ہوتا، اس کو ترقی حاصل نہیں ہوتی. اسی طریقے سے یہ دین بھی ہے، یہ قرآن و سنت بھی ہے کہ اس کے اندر ترقی حاصل نہ ہوگی اور صحیح طریقے سے ہم عمل کرنے والے نہ ہوں گے اگر ہم نے اپنی اس رائے کو جو قرآن و سنت سے مستنبط نہیں، قرآن و سنت کے خلاف ہے، مسلط کر دیا اپنے اوپر اور اس قرآن و سنت کو چھوڑ دیا. اس لیے اعجاب کل ذی رائع برائع یہ فتنہ خاص طور سے اہل علم کے اوپر صادق آتا ہے اس زمانے میں، بلکہ اب تو اور اس سے زیادہ ایک قدم آگے بڑھ گیا
آپ بھی جانتے ہیں اور میری تو عمر اسی کے اندر گزری ہے آپ حضرات کی خدمت کرتے ہوئے. ہمارا طریقہ یہ ہے کہ پہلے ہم نے اپنے طور پر کوئی چیز پسند کر لی کہ ہمیں حاصل کرنا ہے، ظاہری طور پر اس کے حاصل کرنے کا کوئی جائز راستہ نہیں، تو اب ہم تعویلات شروع کرتے ہیں، تعویلات اس کے اندر کرتے ہیں اور ایسی کرتے ہیں کوئی نہ کوئی دلیل ملی جاتی ہے. اس لیے کہ دلائل تو ہر قسم کے موجود ہیں، دلیل تو وہی ہونا چاہیے کہ جس کو جمہور نے اختیار کیا ہو. شاذ دلیل جو ہوتی ہے اس کا انجام وہی ہوتا ہے کہ من شذ شذ فی النار. تو ایسی کوئی دلیل مل گئی شاذ قسم کی تو ہم نے اس کو اپنی بنیاد بنا کر اس ناجائز کو جائز کر لیا. یہ اور زیادہ خطرناک ہے. بہرحال یہ تو میرا مقصود نہیں تھا اس وقت، میرا مقصود تو صرف اتنا تھا کہ قرآن کریم نے اہل علم کے لیے جو وصف بیان کیا ہے وہ اس آیت کے اندر موجود ہے. وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ. تعلیم کتاب اللہ یعنی اس کا پڑھنا پڑھانا، قرآن و سنت کا پڑھنا پڑھانا ان مدارس میں ہوتا ہے. لہذا ان مدارس کے اندر جو تغرائے امتیاز ہے وہ یہ ہے کہ عالم ربانی بناؤ. یہ مقصود ہے ان مدارس کا کہ عالم ربانی بناؤ، کھانے پینے والا گدھا نہ بناؤ. بڑی بڑی لمبی لمبی زبانوں سے دھواں دھار تقریریں کرنے والا نہ بناؤ. بڑی فصیح و بلیغ عبارت آرائی کے ساتھ تصنیف و تالیف میں ماہر نہ بناؤ. پہلے بناؤ تو اس کو عالم ربانی بناؤ، اس کے بعد خود بخود ان لائنوں میں وہ کام کرتا رہے گا. تو عالم ربانی بننا اور عالم ربانی بنانا یہ وظیفہ ہو گیا طلباء کا اور اہل علم کا، حضرات اساتذہ کا، یعنی ان درس گاہوں کا. یہ مقصود ہو گیا کہ عالم ربانی پیدا ہوں اور عالم ربانی پیدا کیے جائیں اور ان کو یہاں سے فارغ کیا جائے. عالم ربانی کس کو کہتے ہیں؟ اس کے ایک تو لفظی معنی ہے اور وہ آپ حضرات سمجھ گئے ہوں گے کہ ربانی خلاف قیاس رب کی طرف منسوب ہے. رب کہا جاتا ہے اللہ کو. اب اس کا ہماری اردو زبان میں ترجمہ یہ ہوگا اللہ والا عالم اور اللہ والا مولوی بناؤ. وہی جس کو میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ کھانے پینے والا گدھا نہ بناؤ. ہمارے حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی محمد شفیع صاحب طلبہ میں تقریر کیا کرتے تھے ہر ہفتے ان کی اصلاح کے لیے. ایک مرتبہ انہوں نے فرمایا تھا طلبہ کی حالت دیکھ کر کہ ہمارے اس زمانے میں ہمارے اکثر طلبہ کی حالت یہ ہے کہ دخل حمارن صغیرہ و خرج حمارن کبیرہ. مدرسے میں داخل ہوا تو چھوٹا گدھا تھا اور جب مدرسے سے فارغ ہو کر نکلا تو بڑا گدھا بن گیا. دخل حمارن صغیرہ و خرج حمارن کبیرہ. اب بات بھی یہی کہ اگر اساتذہ کا فیض حاصل نہ کریں طلبہ اور اس مدرسے میں جو اللہ والے موجود ہیں ان کی طرف رجوع نہ کریں اور ان سے کسی قسم کا فیض حاصل نہ کریں تو وہ اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ دخل حمارن صغیرہ وخرج حمارن کبیرہ. تو کھانے پینے والا گدھا نہ بناؤ بلکہ اللہ والا عالم بناؤ. پڑھنے والے بھی یہی نیت کریں، پڑھانے والے بھی یہی نیت کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو عالم ربانی بنا دے. یہ ایسا ترجمہ ہے کہ جو بہت سے معنی کو محیط ہے. ویسے عالم ربانی کی تعریف چونکہ قرآن کریم کا یہ لفظ ہے کونوا ربانیین، حضرت ابن عباس نے بھی بیان فرمائی، تفسیر میں آیا، بخاری شریف کے کتاب العلم میں آپ پڑھیں گے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس کی دو تفسیریں بیان فرمائیں.
لیکن ان دونوں میں کوئی تعارض نہیں۔ فرمایا کہ ربانی کس کو کہتے ہیں؟ حکماء، کونو حکماء فقہاء علماء، یہ اس کی تفسیر کی، کونو حکماء فقہاء علماء۔ تین چیزیں بیان فرمائی، عالم ربانی کے اوصاف میں تین چیزیں بیان فرمائی، اور میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ میں تو حاصل نہ کر سکا، لیکن آپ لوگ اس کا جائزہ لیتے رہیں کہ آیا حاصل ہوئی یا نہیں۔ کونو حکماء، حکمت والے بن جاؤ۔ اور حکمت کس کو کہتے ہیں وہ انشاءاللہ ابھی بتاؤں گا۔ کونو فقہاء، تفقہ فی الدین حاصل کرو، سرسری باتیں نہیں، ظاہری باتیں نہیں، ظاہری مسائل نہیں، بلکہ گہرائی میں گھسو اور دین کا صحیح فہم اور دین کا صحیح تفقہ حاصل کرو، علماء اور علم دین حاصل کرو۔ تین چیزیں بیان کر دیں۔ عالم ربانی کب ہوگا؟ جب اس میں یہ تین باتیں پائی جائیں۔ ایک تو یہ کہ وہ حکمت والا ہو، یعنی وہ سمجھتا ہو اس بات کو کہ اس مسئلے کو یہاں پر بیان کرنا حکمت کے موافق ہے یا مخالف، سمجھتا ہو۔ اس لیے کہ حکمت کے بغیر نہ تو تبلیغ مؤثر ہوتی ہے اور نافع ہوتی ہے، نہ علم نافع ہوتا ہے۔ جیسا کہ خود قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے سورہ نحل کے آخر میں، ادع الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، یہاں بھی حکمت کی قید لگائی۔ وہ تبلیغ جو حکمت کے ساتھ ہو۔ تبلیغ سے ہمارے زمانے کی مروجہ تبلیغ مراد نہیں ہے، بلکہ ہر دین کی بات پہنچانا، دین کا ہر کلمہ پہنچانا، تبلیغ سے قرآن کریم میں یہ مراد ہے۔ ادع الی ربک الی سبیل ربک بالحکمہ، حکمت کے ساتھ دعوت دو، اللہ کے راستے کی طرف حکمت کے ساتھ دعوت دو، یعنی کس مقام پر دعوت دینا چاہیے، کس مقام پر نہیں دینا چاہیے، کون سی جگہ ہماری دعوت مؤثر ہوگی اور کون سی جگہ غیر مفید ہوگی، بلکہ ہمارے اوپر جوتے پڑ جائیں گے، اس کا وہ فہم رکھنے والا۔ فرض کیجئے کہ اگر کوئی اوباشوں کی جماعت بیٹھی فسق و فجور میں مبتلا ہے، پی پلا رہی ہے، سامنے کھیل کی بازی لگی ہوئی ہے، وہاں جا کے ذرا دین کی بات تو کہہ دو، یہ حکمت کے موافق ہوگا؟ کیا نتیجہ ہوگا؟ الٹا اثر ہوگا۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، دیکھیے حکمت کا ہے۔ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا فرمایا ایک موقع پر کہ ہم دیوبند سے چند رفقا چلے، دہلی پہنچے۔ دہلی میں کچھ کام تھا، وہاں پر ہمیں کھانے کی حاجت ہوئی، بھوک لگی۔ ہوٹل تھے چاروں طرف، ہم ایک ہوٹل میں گھس گئے، مسلمان کا ہوٹل تھا۔ وہاں پر میز کرسیاں لگی ہوئی تھیں۔ ہمارے بعض رفقا نے کہا کہ ہم تو میز کرسی پر کھانا نہیں کھائیں گے، ہم تو یہ کریں گے کہ یہ جگہ جو خالی پڑی ہے یہاں پر اپنا رومال بچھائیں گے، اس پہ کھائیں گے۔ حضرت مفتی صاحب نے فرمایا کہ نہیں، میز کرسیوں پر کھا لو، یہاں پر اس زہد کو نہ دکھاؤ، یہ تو سنت ہے، ہم کیسے چھوڑ دیں گے اس کو؟ زمین پر بیٹھ کر کھانا تو سنت ہے، ہم کیسے چھوڑ دیں گے؟ فرمایا کہ دیکھو بات سنو میری، رفقا تھے، سب ساتھی تھے، کہ تم اس طرح بیٹھ کر زمین پر بیٹھ کر کھانا کھاؤ گے، اس ماحول میں تو سنت کا مذاق اڑواؤ گے۔ یہ سنت پر عمل نہیں ہے، سنت کا مذاق اڑانا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لوگ آئیں گے، دیکھیں گے کہ یہ چند ملا بیٹھے ہوئے یہاں پر کھانا کھا رہے ہیں، وہ کہیں گے یہ ہے اسلام ان کا،
یہ ہے سنت ان کی. سنت کا مذاق اڑائیں گے. ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم ان لوگوں کو گناہ سے بچائیں اور سنت کا مذاق اڑانے سے ان کو محفوظ رکھیں. یہ حکمت ہے. فقہی مسئلہ وہ یہ جو ہے سنت اپنی جگہ سنت ہے, اس کو کوئی بدل نہیں سکتا, لیکن اس سنت کا استعمال کس جگہ ہونا چاہیے, یہ ہے حکمت. اسی کے ساتھ حضرت نے ایک اور قصہ بھی سنا دیا, آپ حضرات کے لیے بڑا مفید ہوگا, میں اسے بھی عرض کر دوں. فرمایا کہ امام اعمش ایک مشہور امام گزرے ہیں. اپنے ساتھیوں سے فرمایا امام اعمش ایک مشہور امام گزرے ہیں تابعین میں. ہر فن کے اندر اللہ نے انہیں امامت کا منصب عطا فرمایا تھا. محدث بھی تھے, مفسر بھی تھے, فقیہ بھی تھے, اور جتنے علوم اس وقت تھے ظاہری طور پر ان میں بھی امام تھے, اور ساتھ ہی ساتھ وہ امام تھے تصوف و سلوک میں بھی. امام بخاری کے اساتذہ میں سے نام پڑھیں گے بار بار آپ ان کا, رجال بخاری میں سے. اعمش کہا جاتا ہے اس کو جس کی آنکھیں چندھی ہوں. ان کی آنکھیں چندھی تھیں اس لیے ان کا لقب اعمش پڑ گیا. ان کی خدمت میں ایک شاگرد آیا, وہ تھا آرج, لنگڑا, وہ لنگڑا تھا, اور وہ بھی ماہر ہوا. بخاری کے رجال میں وہ بھی موجود ہے, العارج. ان دونوں کے اندر اس قدر مناسبت ہوئی اور اس قدر عقیدت ہوئی کہ شاگرد اپنے استاد کا پیچھا نہ چھوڑتا تھا. بازار جا رہے ہیں تو بازار, گھر جا رہے ہیں تو گھر, مسجد جا رہے ہیں تو مسجد, ساتھ ساتھ ہر وقت ساتھ ساتھ رہتا. ایک اعمش تھا, ایک عارج تھا. ہر زمانے میں کچھ نہ کچھ اوباش قسم کے لوگ اور تفریح حاصل کرنے والے رہتے ہی. جب یہ استاد شاگرد بازار سے گزرتے تو لوگ ہنستے کہ استاد کو دیکھو چندھا ہے اور شاگرد کو دیکھو تو لنگڑا ہے. اللہ نے کتنی اچھی جوڑی بنا دی. ایسی کرتے نا حضرت مفتی مولانا صاحب, کتنی اچھی جوڑی اللہ نے ایک کر دی ہے. ایک دن استاد نے شاگرد سے کہا کہ بھئی میں یہ سمجھتا ہوں کہ تم میرے ساتھ نہ چلا کرو. ہونے لگا کہ حضرت کیوں, میں تو آپ پر فدا ہوں, آپ میرے استاد ہیں. فرمانے لگے کہ لوگ ہنسی اڑاتے ہیں. عربی کا جملہ بھی حضرت نے کہا تھا جو اس وقت یاد نہیں رہا, اس جواب میں کہا آرج نے, امام آرج نے, کیا ہوا, ہنسی اڑاتے ہیں, اپنے دوزخ میں ٹھکانہ بناتے ہیں, ہمارا کیا ہوا. فرمایا حضرت نے, امام آرج نے, بیٹھ جاؤ. ان کو گناہ سے بچانا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے. یہ کیسے کہہ دیا تم نے کہ کیا ہوا, یہ دوسرے مسلمان اگر دوزخ میں جاتے ہیں تو ہمارا کیا. فرمایا ان کو گناہ سے بچانا بھی ہماری ذمہ داری ہے, اور وہ گناہ سے اسی وقت بچیں گے کہ جب ہم ایک دوسرے کا ساتھ چھوڑ دیں. امام آرج بہرحال امام تھے, سمجھ لیں, یہ حکمت ہے. ایسی حکمت ہو کسی کے اندر وہ عالم ربانی ہے. واقعات اور بھی ہیں, اور ہمارے مشائخ اور اساتذہ کرام کی تو پوری زندگی حکمت سے لبریز ہے. ان کے حالات پڑھیں, ان کی زندگی کو اپنائیں تو انشاءاللہ حکماء بن جائیں گے. تو ایک وقت تو حکمت کا بیان فرمایا. اسی طریقے سے یہ حکمت کا وصف قرآن کریم نے دعوت اللہ کے سلسلے میں ذکر کیا. وہاں بھی اس چیز کو ملحوظ رکھا جائے گا. دیکھیں کتنی بڑی بات ہے کہ دوسرے مسلمانوں کے گناہ سے بچانا بھی ہماری ذمہ داری ہے. یہ حکمت ہے. دوسرا بس بیان فرمایا فقہا, تفقہ فی الدین حاصل کرو, یعنی سرسری اور ظاہری چیزوں کو مت لو بلکہ ان کے گہرائی میں کیا چیز ہے, مغز اس کا کیا ہے, اس کو حاصل کرو. اور اس کی بے شمار مثالیں ہیں.
حضرات فقہائے مجتہدین اور ان کے بعد آنے والے حضرات فقہائے کرام اور حضرات مفتیان اعظام کہ ان کی نظر میں یہی چیز ہوتی ہے، وہ ظاہر پر نہیں رہتے۔ ایک صاحب نے مسئلہ پوچھا ہمارے یہاں مفتی صاحب سے کہ اگر کسی شہید پر، شہید فی سبیل اللہ، کسی شہید فی سبیل اللہ پر حقوق العباد ہوں تو اس کی بخشش ہوگی یا نہیں؟ انہوں نے کہہ دیا کہ بخشش ہونا چاہیے، اس لیے کہ حدیث شریف میں دین کا ذکر ہے، بس حدیث میں ہے دین کا ذکر۔ میرے پاس مسئلہ آیا، میں نے کہا نہیں، اس کی بخشش نہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ وہاں پر صرف دین مراد نہیں ہے بلکہ حقوق العباد مراد ہے۔ بڑے مفتی صاحب کے پاس پہنچا اور کہنے لگے بالکل یہ صحیح بات ہے کہ تمام حقوق العباد مراد ہے، تفقہ فی الدین حاصل کرو، ایسی گہرائی میں جاؤ۔ وہ تو صرف ظاہر تھا کہ الا دینن، الا دین، کہ دین جو ہے وہ تو معاف نہیں ہوگا، شہید سے بھی معاف نہیں ہوگا، وہ تو اس کا ظاہر تھا، لیکن اس کے اندر کیا چیز تھی؟ وہ ہے حقوق العباد۔ دوسرا وصف یہ بیان فرمایا، اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اس امت میں ایسے فقہا موجود رہے ہیں اور رہیں گے کہ جو اندر کی بات اور گہرائی کی بات سمجھتے ہیں۔ تیسرا وصف بیان فرمایا کہ علماء، علم دین میں ماہر ہو جاؤ، قرآن و سنت میں ماہر ہو جاؤ۔ اس سے ایک بات تو یہ معلوم ہو گئی کہ جس کو علم دین حاصل نہ ہو وہ اللہ والا نہیں بن سکتا۔ ناراض نہ ہو دوسرے حضرات، یا تو علم دین حاصل کریں یا کسی عالم کے پاس بیٹھیں، کام بن جائے گا۔ یہ جاہل لوگ جن کو بالکل کچھ علم نہیں آتا، قرآن و سنت کا پیر بن کے بیٹھ جاتے ہیں اور اپنے آپ کے بارے میں کہتے ہیں ہم خدا تک پہنچے ہوئے ہیں، خدا تک پہنچے ہوئے ہیں، شیطان تک پہنچے ہوئے ہیں، گویا اپنے لیے ربانی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ ربانی ہونے کے لیے تیسرا وصف بیان کیا ہے حضرت ابن عباس نے، علماء، علم والے۔ لہذا یہ تین وصف جس کے اندر ہوں گے وہ عالم ربانی ہوگا۔ یہ آپ سن کر پریشان ہو رہے ہوں گے کہ ہمارے اندر یہ وصف ہے نہیں، ہم کیسے اسے حاصل کر لیں؟ اس کے لیے تو عمر طویل چاہیے، لیکن پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، بہت آسانی کے ساتھ یہ تینوں اوصاف اللہ تعالیٰ عطا فرما دے گا، بشرطے کہ ایسے ہی تین وصف رکھنے والے کسی عالم ربانی کی خدمت کو لازم پکڑ لو۔ جس عالم ربانی میں یہ تین اوصاف ہوں، حکمت کا، تفقہ کا اور علم دین کا، بس اس کی خدمت کو، اس کی صحبت کو لازم پکڑ لو، انشاءاللہ یہ وصف خود بخود پیدا ہونے لگے۔ ہمارے مشائخ میں ایسے مثالیں گزری کہ ایسے علماء کے پاس بیٹھنے والے بڑے بڑے موجودہ اس زمانے کے بڑے بڑے علماء سے اونچے عالم تھے۔ اس وقت یاد آ گیا امیر خان صاحب، مولانا قاسم نانوتوی کے جو تھے، ہاں، امیر خان صاحب جاہل مطلق، کچھ نہیں آتا تھا، حضرت قاسم نانوتوی کی صحبت کو لازم کر لیا، بس خدمت میں رہتے۔ حضرت نانوتوی کی وفات کے بعد بڑے بڑے علماء ان سے رجوع کرتے تھے۔ کہاں سے بات آئی؟ یہ اسی سے آئے کہ جمال ہم نشیں در من اثر کرد، وگرنہ من ہما خاکم کے ہستہ۔ یہ بہترین نسخہ ہے، لہذا آپ حضرات پڑھ پڑھا کے ادھر ادھر بھاگ جاؤ گے، بھاگنا نہیں چاہیے۔ کسی اللہ والے عالم ربانی کا دامن پکڑ کر جاؤ،
اور اسے پکڑے رہو. یہ وصف انشاءاللہ تعالی آپ کے اندر بھی پیدا ہو جائے گا. تو عالم ربانی کی یہ 3 اوصاف حضرت ابن عباس نے بیان کیے، جن کی تھوڑی سی تفسیر اور تشریح میں نے آپ کے سامنے کر دی. ایک اور تفسیر حضرت ابن عباس سے مروی ہے اسی عالم ربانی کے سلسلے میں، اور وہ بھی آنے والی ہے کہ